بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بوالي بلند توجہ بات شروع کی جائے سورہ حامیم السجدہ سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں سنبھالیے گا وصولیے گا وصول ہو جائے تو پھر وصولی کی رسید منبر تک ضرور بھجوائیے گا ارشاد ہے فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ فرمایا میرے حبیب محمد احمد محمود اگر لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں تو مجھے بھی پرواہ نہیں ہے فَإِنِ اگر یہ تکبر کرتے ہیں اکڑتے ہیں نہیں جھکنا چاہتے مجھے تو میں سمجھ بھی ذات ہوں بے نیاز ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں کیوں فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ جو لوگ تیرے رب کی اندیت میں رہتے ہیں اجرا مارنے والا تھکے ہوئے ہو حالانکہ ممبر کی قسم میرے دماغ کو چکر ہے صبح سے بس مجلس میں مجلس گاڑی ممبر پتہ نہیں ہو رہا ہے لیکن مجھے بھی دیکھ لو ہاں مجھے تھکن کا احساس نہ ہونے دینا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ یہ نہیں کہا کہ عِنْدَ الرَّبِّ جو رب کی اندیت میں رہتے ہیں نا عِنْدَ رَبِّكَ اے محمد جو تیرے رب کی اندیت میں رہتے ہیں کیونکہ پنڈی والوں تیرا میرا رب ہونا اس کا کوئی ناز نہیں 14 کا رب ہونا یہی کہہ رہا ہے فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ جو تیرے رب کی اندیت میں رہتے ہیں انتہائی قرب کی گہرائی میں رہتے ہیں يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ وہ دن رات میری تسبیح کرتے ہیں اور تھکنے کا نام ہی نہیں لیتے جس کی گواہی اللہ دے رہا ہو کہ وہ تھکنے کا نام نہیں لیتے بس مسلسل میری تسبیح میں ہے حج کا موقع تھا تیرا 7واں امام حج پہ گیا ہوا تھا لوگوں کا ہجوم تھا کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے کوئی طواف کر رہا ہے کوئی تیامت کر رہا ہے کوئی زیارت کر رہا ہے ایک شخص سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کرتے کرتے جب اسی آیت پہ پہنچا میرے مولا کاظم کی طرف دیکھ کے کہتے مولا کون لوگ ہیں جو اس کی اندیت میں رہتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہوئے تھکتے ہی نہیں مولا اس مسکرا کے بڑھا واللہ النحو الذین عندہ لا نستحسر عن عبادتہ ولا نشعر تولا اللہ کی قسم اس کی قرب میں رہ کے مسلسل عبادت کر کے نہ تھکنے والے ہم 14 ہی جو ہیں
ملکیت میں رہتے ہیں وہ ہم ہیں. ہاں اور چونکہ ہم 14 ہیں ہم نے اس کے قرب کو گھیرا ہوا ہے. اب اللہ جانے ویسے مجھے حسن ظن ہے کہ خدا کرے گا میرے سامنے سارے خریدار ہوں گے، میں اس بچے کو بھی نہیں بچھڑتے ہوئے برداشت کر سکتا کہ اس کاروبار ولا سے بچھڑے کوئی سارا. فرمایا بس یہی ہے. وہ ایک تھا، اس نے اپنی ذات سے ایک حقیقت کو صادر کیا، پھر اس نے نگاہ بے نگاہی سے دیکھا ہے یہ تو مجھ جیسا ہے. اللہ اکبر. مسجد والا سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اس نے حقیقت محمدیہ کو خود سے جدا کیا اور پھر دیکھا کہ یہ تو مجھ جیسا ہے. میں اندیکھا ہوں، یہ دیکھا والا ہے. لوگ تو اسی کو اللہ کہیں گے، میری توحید کون مانے گا؟ ہاں تیرا مولا کاظم کہتا ہے کہ قسم اربعۃ عشر اجزاء، اللہ نے پھر اسی حقیقت کے 14 ٹکڑے بنا دیے. اب مجھے میں نہیں جانتا کہ خریدار کتنے ہیں، تماشائی کتنے ہیں، تاجردم کتنے، تھکے ہوئے کتنے. میں تم گواہ ہو کس وقت کا نکلا ہوا ہوں، تھوڑی دیر پہلے آیا ہوں. میری تازگی بھی دیکھ لو، ان کی بھی. تمہیں ایسا لگے گا کہ میں پہلی مجلس پڑھ رہا ہوں، لگ رہا ہے نا؟ چونکہ جب میں ممبر پہ آتا ہوں تو پھر اس وقت تو میں موت کو بھی پانی مارنے کے تو ہٹ، کیونکہ میں نے اپنے مادے کی وکالت کرنی ہے. سب کھانا پھر 14 اجزاء پہ تقسیم کر دیا. اب آگے جو میں نے سوچا، یہ تو در مولا کا فرمان تھا کہ حقیقت ایک تھی، اسے قسم اللہ اربعۃ عشر اجزاء، پھر اللہ نے 14 اجزاء پہ اس کو تقسیم کیا. اب ذرا جو بات میری سمجھ میں نثار شاہ جی آئی وہ یہ ہے کہ اس طرح اس نے اپنی توحید بچائی ہے کہ اگر یہ ایک رہا اور بیٹھے چلے گئے، اگر یہ ایک رہا تو پھر میں نہیں رہوں گا، یہ میں ہو جائے گا.
باوجود نحن نالو ہم رہتے ہیں وہ رہتا ہے. بس یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں پنڈی کے مومنین کو کہ چونکہ پھٹے ہوئے ہیں اس لیے کبھی کبھی وہ ہوتے ہیں، ایک ہوتے تو بس وہ ہوتے ہیں. اسی گھر کا ہی شیوا ہے، اسی گھر کے افراد کا فرمایا ہوا ہے رئیس بھائی کہ بنا عبد اللہ ہم تھے تو اس کی عبادت ہوئی، بنا عرف اللہ ہم تھے تو وہ پہچانا گیا. لولانا عرف اللہ لولانا عبد اللہ ہم نہ ہوتے نہ پہچانا جاتا نہ پوجا جاتا. سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ میرے بھائی علی وہ طلسم کی بریائی ہے، اس سے پیار کرو تو الزام لگتے ہیں. علی کے پیار میں یہ قربانی تو دینا پڑتی ہے. اس سے محمد نے پیار کیا تو لوگوں نے نوز باللہ اسے گمراہ تک کہہ دیا. اللہ کو صفائیاں دینا پڑ گئی. معاذ اللہ صاحب تمہارا صاحب گمراہ نہیں ہوا. علی سے جلی نے پیار کیا، قربانی دینا پڑی نا. نصیری علی کو خدا کہتا رہا، پیدل برداشت کرتا رہا. سجدے میں گیا اور ایک ایسا دعا مانگنا شروع کی، بڑی عجیب و غریب قسم کی. اب حج کا ہجوم تھا، لوگ سن رہے تھے. سناؤ کیا مانگ رہا تھا؟ کہہ رہا ہے اللہم انی اسألک باسمک الاعظم الذی تقوم به السماء والارض وما فیہن وما بینہن وتحيي به الموتى وتميت به الأحياء وأحصيت به عدد الآجال ووزن الجبال وكيل البحار. میرا تو ذہن خدا کی قسم دل اڑنے کو کر رہا ہے. بات ہو رہی ہے میرے سامنے جو ان تک پہنچا جا رہا ہوں. وأحصيت به عدد الآجال ووزن الجبال وكيل البحار وتعز به الذليل وتذل به العزيز وتفعل به ما تشاء وتقول به لشيء كن فيكون وإذا سألك به السائلون أعطيتهم سؤالهم وإذا دعاك به الداعون أجبتهم وإذا استجارك به المستجيرون أجبتهم وإذا ناجاك به الهاربون إليك سمعت نداءهم. اور چلو حوالہ بھی سنے لو. بہار الانوار کی جلد نمبر 94 میں یہ دعا تمہیں مل جائے گی. ہو گئی تسلی؟ تو پھر سر اٹھا. اے اللہ میں تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ دیتا ہوں جس کے ذریعے تیرے آسمان قائم ہے، والارض جس کے ذریعے زمین قائم ہے، وما فیہن اور جو ان دونوں کے درمیان مخلوق رہتی ہے بیچ میں وہ قائم ہے، وما بینہن اور جو زمین و آسمان کے مابین مخلوق ہے وہ قائم رہتی ہے. وتحیی بہ الموتى اور اسی اسم کے ذریعے تو مردے زندہ کرتا ہے.
اب یا تو دنیا یہ کہے کہ اللہ بھی کوئی تسبیح پہ اپنے آپ پھر تلاش کرو کہ جس کے ذریعے اللہ یہ سارے کام کرتا ہے. اور آگے میرا امام فرما رہا ہے آؤ سے تو بھی عدد العرش آؤ ذرے سے عرش تک جن سے بشر تک انسان سے ملک تک نوری سے خاکی تک معلوم سے معدوم تک جو جو مخلوق تو نے بنائی ہے اور جتنی موتیں دے چکا ہے اور جتنی دے گا ان موتوں کے عدد کا حساب بھی تیرے اس اسم کے پاس ہے. تیرے پہاڑوں کا وزن کتنا ہے یہ بھی تیرا وہ سمجھاتا ہے. سمندروں دریاؤں میں پانی کی مقدار کیا ہے تیرا یہ سمجھاتا ہے. میرے سامنے سارے شیعہ بیٹھے ہو نا علی والے بیٹھے ہو نا تو پھر چہروں سے خبر دیتے رہے گا. وقت عزت الذلیل اور اس اسم کا واسطہ دیتا ہوں جس کے ذریعے تو ذلیل کو عزت والا بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. ہاں وَتُذِلُّ بِهِ عَزِيزًا اور عزت والے کو ذلیل کر دیتا ہے. وَتَفْعَلُ بِهِ مَا تَشَاءُ اور تو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اس اسم کے ذریعے. میدے پکے ہیں نا کچے تو نہیں. آگے فرمایا بِهِ تَقُولُ لِشَيْءٍ كُن فَيَكُونُ تو جب بھی کون کہتا ہے کسی شے کے لیے اسی اسم کے ذریعے کہتا ہے. سرحدیں سکڑنا شروع ہو گئی ہیں اور میں تو آواز کرنے چلا ہوں. آپ آئے تو ہم سوالوں اور جب کوئی سوالی تجھ سے اس اسم کے ذریعے سوال کرے تو خالی لوٹاتا ہی نہیں. مسجد والوں سامنے والوں کھڑے ہونے والوں قبروں پہ بیٹھنے والوں گلی والوں جہاں تک آواز جا رہی ہے سارے علی والوں جہاں کے فکر سنا آگے میرا بڑا فرماتا ہے وَإِذَا دَعَوْكَ بِهِ الدَّاعُونَ تیرا وہ اسم کے جو کوئی تجھے اس کے ذریعے پکارے تو لبیک کہتا ہے. جتنا بھی دیسی گیہوں کھاتا ہے اتنا دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ میں ٹھیک ہے کھلا لیا جیسے کہ ان کو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے. جب کوئی تجھے اسے اسم کے ذریعے پکارے تو لبیک کہتا ہے. نہیں دعوت کی محتاجی نہیں عباس کے علم کی قسم
کسی مائی کے لال نے خواب میں وہ تاج سوچی نہیں ہوگی جو حضرت پر ہزاروں دفعہ لے چکا ہے. داج کی کوئی بھوک کوئی پیاس نہیں، لیکن چہروں کی بات کر رہا ہوں. جس کے چہرے پہ بنا نے تجلی نہ ماری، مجھے موسیٰ بادل کی قسم میں سمجھوں گا مقصر ہے میرے سامنے. وہ اسم کہ جس کے ذریعے تجھے پکارا جائے تو لبیک کہتا ہے. آخر وہ کون سا اسم ہے؟ ظاہر ہے جو اللہ رحمان رحیم رب علیم خبیر سمیع بصیر، یہ تو لفظی اسم ہے. یہ تو خود محتاج ہے کہ کوئی ہمیں بولے. ان کو تو خود محتاج ہے. یہ کون سا اسم ہے جس نے آسمان کو بھی روکا ہوا ہے، جس نے زمین کو بھی اٹھایا ہوا ہے؟ اللہ کو بھی اسی کے ذریعے کہتا ہے. زیادہ تنگ نہ کروں. میرے مولانا زیرم یہ دعا ایک دفعہ پڑھی سجدے میں، 2 دفعہ پڑھی، 3 دفعہ بار بار پڑھی. لوگوں نے کان کھڑے کیے. ابراہیم بن عبد الحمید نام کا ایک صحابی ہے تیرے مولا کا، وہ پاس کھڑا تھا. مولا نے سر اٹھایا. مولا کس اسم کی تکرار کر رہے تھے آپ؟ مولا اگر اس نوکر کو کسی لائق سمجھتے ہیں آپ تو مجھے بھی تعلیم کر دیجئے. علی کا بیٹا مسکرایا، فرمایا یا حبیب اقرا، قرآن پڑھ. مولا کیا پڑھوں؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ قرآن میں نہیں کہتا میرے کچھ حسین ترین نام ہے، اسماء ہے، مجھے جب بھی پکارو ان کے ذریعے. پھر اپنے سینہ توحید گنجینہ پہ مساقات میں انگلی رکھے بلادش بھی فرمایا نحن اللہ الاسماء الحسن الذی لا يقبل اللہ عبادت احد الا بمعرفتنا. فرمایا اللہ کی قسم اس کے وہ اسماء الحسنى کہ جن کی معرفت کے بغیر اللہ عبادت قبول نہیں کرتا وہ حمید ہے. اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ہم نے تجھے پالا. اللہ کہتا ہے میں نے تجھے پالا. یعنی ابو طالب کی پرورش میں اللہ کسی کو شریک نہیں کرتا. کرے ہوئے تک تو نہیں کہنا دوست. اچھا ہمارے ہم نے وہ جو مجمع میں بھاگ کے لوگ ہوتے ہیں کیا ریز بھائی ہوتے ہیں نا، وہاں حج کا موسم تھا. اسی مجمع میں جب مولانا یہ فرما رہے تھے کہ ہم وہ اسم ہیں کہ جس کی معرفت کے بغیر وہ عبادت قبول نہیں کرتا. اور ویسے بھی اب دیکھو میں پہلے مثال دوں تو یہ بچے سمجھے. اب چلو میں زہرم کی مثال دوں تو میں کسی کو غصہ نہ آ جائے. اب زہرم نے ایک مجلس کرنی ہے، اس میں 8-10 بندے پڑھانے ہیں. اس نے لکھا فلاں فلاں رضن فرقاس. پھر کچھ سوچ کے میرے نام پہ لکیر پھیر دی. اب بظاہر تو اس نے میرا نام لسٹ سے الگ کیا، حقیقت میں مجھے الگ کیا نا، کیونکہ وہ نام میرا تھا نا، اور میں جنگل میں ہوں آپ کر رہا. یعنی اسم کو اگر الگ کیا جائے تو مسلسل الگ ہو جاتا ہے، اور جھوٹے نمازی یعنی اس کا اسم ہے. سوچ کے نماز سے
میرا نشہ بھی دیکھا، مجھے کیا نشہ آ رہا ہے؟ نعرہ آ رہا ہے پردے کے پیچھے سے، اور مجھے کوئی پردہ یاد آ گیا ہے۔ جب پردے کے پیچھے سے اثر علی علی ہوتی ہے، نشہ تو تمام ہے نا۔ مجمع میں کوئی کھڑا تھا منافق بھی، اس نے دل میں سوچا، اب مجھے یہ نہیں پتا، میں تھوڑا پڑھا ہوا ہوں کہ یہ غیب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، لیکن یہ ذمہ داری ہے، اس نے دل میں سوچا تھا۔ دل میں سوچا، کیا سوچا فرو علی کیا؟ یہ کہتا ہے جی ہم اسم ہے اس کا، اور یہ ابھی جو سجدے میں اسم کو پکار رہا تھا، گویا اپنا ذکر خود کر رہا تھا۔ یار میں تھکے ہوا میں یار نہیں ہوں، میں نے سے تیری وجہ سے یہ چل کے آئے ہو، کتنی دور سے آئے ہو، کوئی جھولی میں ڈال کے جاؤ، بنا میرا کیا میں تو یہی سمجھ لوں گا، کیونکہ سمندر کو کوزا اور کوزے کو سمندر کرنے کا ہنر شاہ نے اپنے غلام کو بڑا عطا کیا ہے، یہ تیری طلب اور قوت خرید پر ہے۔ بس اس نے دل میں سوچا، این اللہ کے بیٹے کی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گڑ گئی۔ بلاتے ہی مولا نے اشارے سے کہا الیہ ذرا ادھر آ۔ جب قریب آ گیا مجمع کی طرف مولا نے دیکھا، فرمایا نشدکم باللہ حل فیکم احد من یذکر حدیث المخدع، فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں حاجیوں، تم میں سے کوئی شخص ہے ایسا جسے حدیث مخدع یاد ہو؟ نہیں پھر اپنے آپ سے پوچھ لو، تھک گئے ہو تو سمیٹ ہوں، میں دو بات ہے زیادہ تک نہیں کر رہا، کوئی ہے تم میں جس کو حدیث مخدع یاد ہو؟ کئی ہاتھ کھڑے ہوئے، فرزند رسول مجھے یاد ہے، مولا مجھے یاد ہے، سرکار مجھے یاد ہے۔ مولا نے ایک بندے کی طرف اشارہ کیا، تو سنا باقی تائید کریں۔ مولا عبداللہ بن مسعود راوی ہے اس حدیث کا، وہ رسول کے پاس گیا تھا یہ پوچھنے کہ سرکار کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، وہ اسم بتائیں کہ جس کا میں اللہ کو واسطہ دوں وہ رد نہ کرے۔ بس آیا، حالانکہ حدیث تھوڑی سی لمبی ہے، میں بہت مختصر کر کے خلاصہ بتا رہا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود نے سوال کیا، اور بڑے مقام والا بندہ ہے یہ عبداللہ بن مسعود، رسول نے فرمایا یا ابن مسعود رجل مخدع، وہ سامنے والے مخدع میں حجرے میں جاؤ، جلدی سے گیا، کیا دیکھا؟ کان علی ساجدا، علی سجدے میں، وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ الہی بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ اغفر مذنبی شیعتی، پڑھنے والے تجھے تیرے نبی محمد کا واسطہ میرے گناہگار شیعوں کو بخش دے۔ العظمت للہ، العظمت للہ، تجھے تیرے نبی محمد کی عظمت کا واسطہ میرے گناہگار شیعوں کو بخش دے۔ ابن مسعود پھولا نہ سمایا، واہ واہ واہ، علی کی زبانی، لسان اللہ کی زبانی وہ نام مل گیا جسے اللہ خالی نہیں کرتا۔ جا کے رسول کو بتاؤ تو سرکار بڑی مہربانی، مجھے وہ نام مل گیا، مجھے بطول کی عزت کی قسم۔ جب آیا اب رسول سجدے میں ہے، اور رسول سجدے میں کہہ رہا ہے الہی بحق کے ولی کا علی اغفر لأمتی۔
یا رسول اللہ ایکم افضل، تم دونوں میں افضل کون ہے؟ ادھر جاتا ہوں تیرا واسطہ، ادھر آتا ہوں علی کا واسطہ۔ رسول نے کہا کہ ابن مسعود کفر بعد الایمان، وہ ایمان کے بعد کافر ہو گیا ہے، اس میں گھبرانے والی بات کیا ہے؟ علی کو مجھ سے بڑا نہیں ملا، مجھے علی سے بڑا نہیں ملا۔ رسول نے فرمایا جب یہ کہہ دیا نا علی کو مجھ سے بڑا نہ ملا، مجھے علی سے بڑا نہیں ملا، وہ میرا واسطہ دے دو میں سوا۔ اور وجہ یہ ہے رسول فرماتے ہیں یا ابن مسعود کلانا اسم المعبود، اے مسعود کے بیٹے ہم دونوں اس کا اسم ہے۔ میں اللہ کا اسم علی واسطہ دیتا ہے، علی اللہ کا اسم میں واسطہ دیتا ہوں، تو میرے بابا موسیٰ قادر نے فرمایا ہم تجھے سمجھ آئی؟ علی محمد کا نام دیتا ہے، محمد علی کا واسطہ دیتا ہے، حسنین دونوں کا واسطہ دیتے ہیں، چوتھا پانچویں کا، پانچواں چھٹے کا، چھٹا ساتویں کا، کوئی میرا واسطہ دیتا ہے، کسی کا میں دیتا ہوں۔ اور آگے جو لگن جملہ ہے ممبر کی رسم، یہ دیکھو خلافات میں، اور اب میں نمبر رعایتی نہیں دوں گا کسی کو۔ مولا فرماتے ہیں ان اللہ یتوجہ الینا قبل ان یؤتی الخلق، اسی وہ شک کرنے والے کو میرا مولا کاظم فرما رہا ہے کہ جب مخلوق اسے پکارتی ہے اللہ پہلے ہمارا چہرہ دیکھتا ہے۔ جو نفسی تجمہ ہے میری والوں میں سے لوگوں ساتھ رہنا، کتنی بچت ہے تمہیں داد کی، داد بچائے بیٹھے تو میں ہاتھ تو ہلا دیا کرو نا۔ وہ بتاتے یہ توجہ ہو ہی جائے گا، اللہ ہماری طرف توجہ کرتا ہے دینے سے پہلے۔ کیوں؟ فرمایا وجہ یہ ہے لم نصرف وجوہنا عن اللہ مزبدعنا منہ، فرمایا جب سے اللہ نے ہمیں خود سے جدا کیا ہے، ہم نے ایک لمحے کا 1000واں حصہ بھی اس سے اپنا چہرہ پھیرا نہیں۔ خریدار کون، تماشائی کون، بیزار کون، بیدار کون، ہوشیار کون، رضاکار کون؟ تو رضا اللہ فرما رہا ہے جب سے ہم اس سے جدا ہوئے ہم نے چہرہ نہیں پھیرا۔ اب پھر ابراہیم بن عبد الحمید بول پڑا کہ سرکار آپ نے فرمایا شک نہیں کر رہا، اپنے اطمینان کے لیے پوچھتا ہوں، اما کان رسول اللہ یعظ، اما کان امیر المومنین یخطب، اما تفعلون الافعی، مولا ہر وقت جو 14 کا چہرہ اس طرف ہے، کیا رسول واعظ نہیں کرتا تھا؟ کیا امیر المومنین خطبے نہیں دیتے تھے؟ کیا آپ سارے ائمہ دنیاوی کام نہیں کرتے، مسئلے نہیں بتاتے؟ اور آپ کہتے ہیں ہر وقت ہمارا چہرہ ادھر ہے۔ اب جب یہ گئے ہیں تھک، اور 44 منٹ میں تھک گئے ہیں۔
میں سارے شامل ہو سکے نا. جو پہلا نعرہ لگایا ہو تو نے تو سب آپ کو مار لیا تھا, یہ بیچارے رہ گئے تھے. بات والا ٹھیک ہے. بس اس کا جواب سنو, سمٹ گئی میری بات. بس ابراہیم بن عبد الحمید کا یہ پوچھنا تھا, یہ کہنا تھا. مولا فرماتے ہیں یا ابراہیم ہر ترى شعاع الشمس اذ ينفصل عنها ينور الظلمة ويطهر الارض ويمزج الثمار وينمي الزرع ويئبس الندامة ومع ذلك وجهه الى الشمس كذا نجيب الصوت ونتعلم الجهل ونغيث الملهوفين ونجلس على مواعظكم ونحضر على جنائزكم ولم الوجوهنا الى قارئنا. فرمایا تم نے سورج کو دیکھا جب اس کی شعاع سورج سے الگ ہوتی ہے, کتنے کام کرتی ہے؟ ينور الظلمة, اندھیرے کو روشنی دیتی ہے. ناپاک زمین کے ٹکڑے کو پاک کرتی ہے. ينزل الثمار, کچے پھلوں کو پکاتی ہے. ينمي الزرع, کھیتی باڑی کو بڑھاتی ہے. يئبس الندامة, گیلی چیز کو خشک کر دیتی ہے. اور ایسے بہت سے کام کرتی ہے. وجهه إلى الشمس, یہ کام بھی کر رہی ہوتی ہے اور شعاع کا چہرہ بھی سورج کی طرف ہوتا ہے. چار فکریں بولے ہیں وہ سن لو. اچھا فرماتے قضا نہ لو, ہم بھی ایسے ہیں. نجیب السائل ونتعلم الجاهل ونغيث الملهوفين ونجلس على مواعظكم ونحضر على جنائزكم. فرمایا ہم جاہل کو علم سکھاتے ہیں, سائل کو جواب دیتے ہیں, جو استغاثہ کرے اس کے مشکل کشائی کرتے ہیں. ہمارا جو موالی دسترخوان لگائے ہم سارے اس دسترخوان میں بھی آتے ہیں. اللہ کی قسم تم کھا گئے ہو, بیٹھے ہو تیرے ہو, یہ تیرے امام کا ساتھ امام کا وعدہ نہ تیرے سوالہ کے وعدے کو ہم اپنے حکمرانوں کے دسترخوان پر. اب یہ نہیں کہ تو عثمانیہ سے 30 منوالے اور قاضم آ جائے تیرے گھر, یہ نہیں. اس کے بلانے کا طریقہ یہ ہے, عباس کی حاضری کا بھی آ جائے گا, حسن کا دسترخوان بچھا کے سارے آ جائیں گے, حسین کے لیے آج بنا ہوئے سارے آ جائیں گے, ان کے نام کا تبرک باندھ سے سارے آ جائیں گے. کوئی دنیاوی افسر تیرے گھر کھانے پہ آ جائے تو ایڑیاں اٹھا کے چلتا ہے, محلے والوں سے بات نہیں کرتا غرور سے. اور اگر تیرے دسترخوان کے 14 آ جائے من الأئمة لا بد لنا بالحضور
علی جنائزکم فی ای بلد کنتم، کاظم فرماتا ہے میں اور مجھ جیسے سارے ومن جرا مجرایا، میں اور مجھ جیسے جتنے ہیں سب لابد لنا فی الحضور علی جنائزکم فی ای بلد کنتم، ہمارا حکمران جس شہر میں مر جائے ہم پہ واجب ہے اس کے جنازے پر آنا۔ نہیں بس وہ فیصلہ کرو، تم نے پھر ادارے کی خیرات ضرورت ہے کبھی نہیں لی۔ ذرا وہ منظر کیا ہوتا ہے صاحب کا، جب یہ آ کے جب پارا آ کے ایک گناہگار کے جنازے پہ کہتے ہوں گے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اب ایک آئے چلا گیا ہے کہ کہنے والے ہم اس مرنے والے سے سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے، وہ خیر کی گواہی دیں گے، لیکن پہلے پوچھ تو صحیح کاظم سے کہ خیر ہے کیا؟ ہم خیر و ولایت علی المؤمنین، خیر علی کی ولایت ہے، جس نے علی کو نمازوں سے نہیں نکلا 12 گواہی دیں گے، جو کم وقت نکالتا ہے 12 کے 12 منہ پھیر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا اسد علی شاہ بولو، کسی منسٹر نے کسی جنازے میں شرکت کرنی ہو، بس ختم ہو گئی بات، میں زیادہ کام نہیں کرتا تمہیں، تو پھر تم دیکھتے ہو سڑکوں پہ پولیس آ جاتی ہے، پھر کہاں انتظام رکاوٹیں، منسٹر آ رہا ہے نا، اور جہاں حکومت الہیہ کے وزیر اعظم نے آنا ہو، اللہ جانے اللہ کتنے فرشتے بھیجتا ہوگا، کتنے رضوان غلمان انتظام کرتے ہوں، آنے کرنے کے لیے آتے ہوں گے، اور وہ بھی تو سب جنازہ کرتے ہوں گے امام کے ساتھ۔ کتنی بڑی کریمی کا وعدہ کیا ہے تیرے امام نے تم سے، اور پھر یہ بھی کہتا فی ای بلد کنتم، جس شہر میں مر جاؤ، جہاں مر جاؤ ہم آتے ہیں۔ اور کم از کم میرے پاس اس کی کریمی کے لیے اس سے بڑا ثبوت ہی کوئی نہیں، جو ہر حکمران کے جنازے پہ آتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا اپنا جنازہ کسی نے نہیں اٹھایا۔ اللہ اکبر، العظمت بس میرے پاس سوائے دعا کے کچھ نہیں، کہ جو بھی اس مظلوم کی غربت پہ رونے آیا ہے اور آنکھ کا وضو کرا رہا ہے، خدا اسی کے صدقے اس کی آنکھ کو کسی دوسرے غم میں کبھی بھی اشکبار نہ کرے۔ ہاں، اور پھر رونے کے لیے تمہیں میرے مضمون کا تو محتاج ہی نہیں ہونا چاہیے، یہیں بیٹھے بیٹھے ذرا آنکھیں بند کرو، تصور کرو ایک پل نظر آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس پل پہ ایک اکیلا میت دکھائی دے رہا ہے، اللہ اکبر اللہ، صرف ایک ضعیفہ مومنہ بیٹھی ہے، کبھی سراہنے آ کے روتی ہے تیرے امام کے، اور دل تو بڑا نازک ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا میں جانتا ہوں، دکھے گا
موجود ہیں اپنے بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے، کچھ اپنے بابا کا پرسہ لینے کے لیے سر اٹھانا، اور خصوصاً شام والی ہر مجلس میں حسین کا پرسہ لیتی ہے آج اس کا. بس ایک مومنہ بیٹھی ہے جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، کبھی اپنی چادر سے پٹی پھاڑتی ہے، کبھی تیرے امام کی زخمی پنڈلی پہ لگتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور کبھی بیٹھ کر کے کہتی ہے تیری ماں زہرا جب تجھے اس حال میں دیکھی. العظمت للہ، العظمت للہ. درد کی کہانیاں وہی ہیں جو دہرائی جاتی ہیں. ہر سال کوشش کرتا ہوں میں کہ جس امام کا بھی ذکر ہوتا ہے، جس مظلوم کی جنازے کی شبیانی ہوتی ہے، کوئی ایک آدھ جملہ فکرہ نیا جو مل جاتا ہے وہ تم تک پہنچا دیتا ہوں. باقی یاد دہانی ہوتی ہے. مولا کی زیارت کا ایک جملہ ہے جو تمہیں پہلے میں نے نہیں سنایا، آج ہمت کرتا ہوں کچھ سنانے کی. اور یہ دیکھ لو سارے، اور مستورات بھی دیکھ لیں. گواہ میرے 12-14 شام والی اس کی فاق اماں جس کا ہاتھ پہلو میں ہے، اور آج اس کا بھی ہٹ جائے گا کاجل کے ماتم کے لیے، اسی کو گواہ بنا کے جملہ کہنے لگا ہوں. مولا کی زیارت میں یہ پڑھا جاتا ہے السلام علی الغریب المصطفى ناحت علیہ الاطوار ومن سیر بجنازتہ بالذل فی الاسوار. میرا اس پردیسی غریب مظلوم پر سلام، جسے اور تو رونے والا کوئی نہیں تھا، جس کا لوہا زنجیروں نے پڑھا، جسے کڑیاں بیڑیاں جس کا لوہا پڑھے. اور اگلا جملہ خدا کی قسم جب سے تم اشارہ کرانے لگے ہو، ہر سال یہ جملہ میرے سامنے آتا ہے، پھر میں ٹال جاتا ہوں کہ دل دکھے گا، ماتمی ہے، عزادار ہے. میں آج ہمت کرتا ہوں. ویسے تو جملے ایسے بھی ہیں اس میں، مجھے اسی کاظم کی پاک اسیری کی قسم اگر میں پڑھ دوں، کچھ تم میں سے مر جائیں گے، کچھ خود مجھے مار دیں گے. اتنے دردناک جملے بھی ہیں. وہ نہیں، ایک جملہ کہنے کی ہمت کرتا ہوں. من سیر بجنازتہ بالذل فی الاسوار، اس قیدی غریب پر سلام جس کا جنازہ بازار میں پھرایا گیا اور بڑے توہین آمیز اعلان کرائے گئے. حوصلہ مت کے حوصلہ مجھے جملہ کہنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور مگر وہ ہمیں رحمت میں ہے، تماشا دیکھ رہے ہو. خدا کے لیے کتاب کو سنبھالو، مجھے بات تقریر نہیں چھوڑے میں. بس شیرہ پہ جناب ہو گئی پہ سن پھر اسوا بازار میں پھیلایا گیا اور بڑے سنت والے اعلان کرائے گئے. اچھا پہلی بات، آج یہ غلط فہمی بھی والی مجلس میں دور کر دو. ذاکر عالم کے جو سناتے ہیں 4 مزدور بن جائیں گے، یہ کہاں لکھا ہے؟ کیا تیرے امام کا جنازہ حرامیوں نے 4 گاڑی میں اٹھایا تھا؟ مجھے زینب کی چادر کی قسم لکڑی کا ایک تختہ تھا، اس تختے پہ کاظم کا جنازہ تھا، 2 مزدور اٹھانے والے تھے.
فیصلہ کرو، زیادہ تکلیف نہیں دینی۔ بانی نے کہا ہے کہ کہہ دو جملہ، جو اس کے ساتھ والا چھوٹا ہے وہ کہتا ہو، وہ اعلان کیا کرائے گئے، وہ میری زبان چلتا ہے، لوگ کہتے ہیں شیعہ ہوتے ہیں، سب دو مزدوروں نے تختے کو اٹھایا ہوا ہے اور اعلان کر رہے ہیں، حاکم کہہ رہا ہے خواجہ جنازۃ الخارجی اس کا جنازہ کوئی نہ پڑھو۔ دوسرے کا قاضم کی قسم آج تک نہیں ملا، لیکن اگر زیارت میں ہے بات ہوگی ضرور۔ سلام سمجھو گے، یہ میرے پھر جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، حکیم سا خاتم ہے اس مذہب کا، ملدہ مجھے معاف کر دینا۔ السلام علی الازلاء المسحور، فرمایا قاسم کی ان پسلیوں پر سلام جو چورا چورا ہو گئی تھی۔ اب اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیوں چورا چورا ہو گئی تھی دنیا میں، حالانکہ حرام زادے نے زہر دلوا دیا، وہ زہر جو دیا ہے تھوڑی دیر بعد مر تو جانا ہے میرے غریب امام نے، لیکن ملعون کے دل میں پتہ نہیں چلتی کیا تھی، تھوڑی دیر بعد بندے بھیج رہا ہے، تڑپنے کا تماشا دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ اور میرے ساتھ بانی مجلس قرآن منگوا دے، ایک ہاتھ میں حرم دے، دوسرے کے قرآن، میں آج والا ذمہ داری سے کہتا ہوں، کائنات میں 2 مظلوم ایسے گزرے ہیں جنہوں نے زندگی کے آخری دنوں میں دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھی، ایک حسین کی ماں نے نہیں پڑھی اور ایک تیرے اسی امام نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تڑپنے کا تماشا دیکھ رہے ہیں، ایک ماں ابھی تڑپ رہا ہے، ابھی نہیں مانا رافضیوں نے ماں ابھی تڑپ رہا، جب تیسری بار اجرا ملی، ہارون ملعون نے سنی بن شاہب سے کہا